آج اس تنظیم اساتذہ کے پلیٹ فارم پر شریک ہوتے ہوئے آپ یقین جانیے کہ مجھے کل بھی خوشی ہو رہی ہے. جس انداز میں اس پروگرام کا انعقاد کیا گیا تو مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور نبوت یاد آیا کہ جب معاشرت کے مسائل، تعلیمی مسائل یا دیگر مسائل کے حل کا جو گڑھ تھا وہ مسجد ہوا کرتی تھی، جہاں ہم سب بیٹھ کر اپنے مسائل پیش کیا کرتے اور وہیں ان کا حل نکالا جاتا تھا. جہاں سے بنیادی سبق ہمیں اجتماعیت کا ملتا ہے کہ کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی ایشو آپ کو درپیش ہو تو اجتماعیت کے ساتھ بیٹھ کے اس کا تعین کیا جائے. آج کا موضوع ہے سندھ کے تعلیمی مسائل اور ان کا حل. سندھ کے تعلیمی مسائل کے بارے میں ہم کما واقف ہیں کہ کیا کیا مسائل ہیں اور پالیسی میکنگ حکومت کی ذمہ داری ہے. وہ پالیسیاں بناتی ہے اور اس پالیسی کو تعلیمی افسران کے ذریعے، اپنے اساتذہ کے ذریعے امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے. اب اس حکمت عملی کے مختلف رموز ہوتے ہیں. کچھ علاقے وہ ہیں جو بہت ترقی یافتہ ہوتے ہیں، کچھ علاقے ایسے ہیں جو پسماندہ ہوتے ہیں. مجھے عبدالعزیز غوری صاحب کی ایک بات جو ہے وہ دل پر اثر کر گئی ہے کہ اسلام میں کردار سازی کا جو مرتبہ اور مقام ہے شاید وہ کہیں نہیں ہے. اور بدقسمتی سے ہمارے سیلیبس میں تمام ہی مضامین کا احاطہ کیا گیا ہے سوائے اخلاقیات کے. اخلاقیات کو ہم نے اٹھا کر غیر مسلموں کے لیے مخصوص کر دیا کہ وہ پڑھیں گے، ہمارا اخلاقیات سے تعلق ہی نہیں ہے. تو جب اخلاقیات سے ہمارا تعلق نہیں ہوگا تو ہم کردار سازی نہیں کر پائیں گے، اور کردار سازی نہیں ہوگی تو یہ مسائل جو کہ تو برقرار رہیں گے. حیدرآباد ڈائریکٹریٹ کی طرف سے میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ ہمارے ڈائریکٹر محترم سید رسول بخش شاہ صاحب کی زیر سرپرستی محکمہ تعلیم حیدرآباد میں بہت کچھ ان بچوں کے لیے، اساتذہ کے لیے کرنے کی کوشش کی. بہت ساری چیزیں پہلی مرتبہ اس نظام تعلیم میں انٹروڈیوس کرائی گئی تاکہ ان مسائل کو ہم ختم کر سکیں. ہمارے پاس ایک مرحلہ ایسا بھی تھا کہ ہم نے اس وقت کے منسٹر صاحب کو حیدرآباد شہر سے پریکٹیکل کی ایک ترتیب کسی اور گاؤں میں آن لائن کر کے دکھائی. یعنی ان کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ جہاں ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، جہاں ہمارے لوگ نہیں پہنچ پاتے، وہاں اس طریقہ تدریس کو استعمال کر سکتے ہیں یا کسی استاد کی غیر حاضری کا بچوں کو نقصان نہ ہو اس کو یقینی بنا سکتے ہیں. یہ موجودہ صورتحال کووڈ کے حوالے سے جو ڈیولپ ہوئی، اس سے بچوں کا جو تعلیمی نقصان ہوا اور جو مسائل درپیش آئے، تو حکومت نے انتخاب کیا آن لائن ایجوکیشن کے سلسلے کا. یہ آن لائن ایجوکیشن کا سلسلہ حیدرآباد ڈائریکٹریٹ شروع کر چکا تھا اس کووڈ سے پہلے، اور الحمدللہ اس کو بخوبی اپنے پایہ تکمیل تک پہنچایا. اسی طرح ہم نے ٹیچرز ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ایشوز کو بھی حل کیا. اپنے طور پر جو کہ مسائل تھے وہ آگے پروان چڑھائے. ہمارے اساتذہ کے مسائل بہت ہیں، لیکن یہاں میں پھر وہی کہوں گا کہ مسائل ہم مل کر ہی حل کر سکتے ہیں. حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ انیشیٹ کرے، لیکن ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم ان مسائل کے کنٹریبیوشن میں اپنا رول ادا کریں. تو تنظیم اساتذہ پاکستان کی یہ نشست دیکھ کر ایک بات میں ضرور آپ سے نصر اللہ صاحب کہنا چاہوں گا کہ یہ نشست جو یہاں رکھی گئی اساتذہ کرام کے لیے، ایسی نشستوں کا اہتمام تعلیمی اداروں میں کیوں نہیں کیا جاتا ہے؟ کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی تعلیمی ادارے میں 15 دن میں، ہفتے میں طلباء کے لیے جو سمجھدار طلباء ہیں ہمارے،
کردار سازی پر توجہ دیں تو ہمیں بہتر مستقبل ان کی شکل میں مل سکتا ہے۔ اساتذہ کی ہم تربیت تو کر رہے ہیں ان نشستوں کی صورت میں، لیکن ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں، لیکن انتہائی معذرت کے ساتھ کہ تنظیم اساتذہ پاکستان جس کاز کے لیے کام کر رہی ہے اس طرح پذیرائی مجھے نظر نہیں آ رہی۔ اس پلیٹ فارم سے تو لوگوں کو دامے درمے سخنے آپ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ یا ایک خوبصورتی یہ نظر آ رہی ہے کہ مختلف تنظیمیں ہماری بنی ہیں جو اساتذہ کے مسائل پر بات کرتی ہیں، کوئی پرائمری سے ریلیٹڈ ہے، کوئی سیکنڈری سے ریلیٹڈ ہے، کوئی کالج سائڈ سے، یا ایک گلدستہ اکٹھا ہے۔ الحمدللہ یہ بہت ہی خوش آئی بات ہے کہ پرائمری کے اساتذہ، سیکنڈری کے اساتذہ، کالج کے اساتذہ اور پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ بھی موجود ہیں۔ تو کیا وجہ ہے کہ تنظیم اساتذہ پاکستان تواتر کے ساتھ ایسے پروگراموں کا انعقاد کر کے اپنی تنظیم سازی پہ توجہ کیوں نہیں دیتی جس طرح اور دیگر اساتذہ تنظیمیں کرتی ہیں؟ میں یہ بات یقین سے کہتا ہوں کہ اگر آپ اس سلوگن کے ساتھ، کیونکہ یہاں نہ کوئی تعصب پر مبنی کوئی چیز ہے، نہ لسانیت پر مبنی کوئی چیز ہے، خالص ایک پیغام ہے کہ بنیادی مقصد ہی تعلیم ہے۔ ہمیں تاکید کی جاتی ہے کہ جی ہم نماز ادا کریں، ہم قرآن کی تلاوت کریں، تو قرآن کی تلاوت کرنے کا حکم کیوں دیا جاتا ہے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کی جائے؟ صرف یہی وجہ ہے کہ اپنے اندر اپنی کردار سازی بھی کریں اور زیادہ سے زیادہ معلومات کا ذخیرہ اپنے آپ تک منتقل کریں۔ بحیثیت ایک تعلیمی ذمہ دار کے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ مختلف مسائل کے حوالے سے ہم آواز اٹھاتے رہے، کہیں فرنیچر کی کمی ہے، کہیں عمارتیں بوسیدہ حالت میں ہو چکی ہیں، کہیں بچوں کو ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے بڑے مسائل درپیش ہیں۔ تو یقین جانیے کہ پالیسی میکنگ ہمارے ہاتھ کا حصہ نہیں ہوتی، ہم صرف مسائل کی نشاندہی کرتے ہیں۔ پالیسی بنانا حکومت کا کام ہے، وہ اس موضوع پر سوچیں کہ ایک وہ پالیسی جو کراچی کے لیے بنائی جاتی ہے، کیا وہ کنکوٹ میں امپلیمنٹ کرنا آسان کام ہے؟ کراچی ایک ترقی یافتہ شہر اور وہ ایک پسماندہ علاقہ، ہم دونوں کو ایک ہی لکڑی سے ہانکیں گے تو ہمیں وہ نتائج نہیں ملیں گے۔ اس لیے پالیسی میکنگ علاقے کو مد نظر رکھ کر، اس علاقے کی معاشرت کو مد نظر رکھ کر کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے تعلیمی مسائل کا کافی حد تک ازالہ ہو سکتا ہے۔ دوسرا کہ ہم خود اپنے تئیں یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم بھی اس سارے عمل کا حصہ ہیں۔ کسی بھی جماعت کو منظم کرنے کی ذمہ داری اس جماعت کے معلم پر ہوتی ہے۔ اگر وہ معلم اس جماعت کو منظم کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کو نتیجے میں جو فصل اترتی ہے ایک بہترین شاگرد کی شکل میں میسر آتی ہے۔ اگر وہ محنت نہیں کرتا، ایک دہقان جیسی مثال ایک معلم کی، اگر وہ محنت نہیں کرتا تو فصل خراب ہو جاتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ مسائل سے آپ اور میں بخوبی واقف ہیں۔ آپ اس کی فہرست گنوانے بیٹھیں گے اور بات چلے گی تو بہت طویل ہوتی جائے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ جی آپ دیگر اضلاع سے تشریف لائے اور آپ کو اپنے اضلاع میں جانا بھی ہے اور مقرر اور بھی ہیں، تو میں اس بات کو یہی مختصر کرتا ہوں، لیکن زور اس بات پہ دوں گا کہ جی اخلاقیات کے مضمون کو نصاب کا حصہ بنایا جائے۔ دوسرا، تنظیم اساتذہ پاکستان یہ بیڑا اٹھائے کہ تعلیمی درس گاہوں میں اپنے مقررین یا اپنے ڈیلیگیشن بھیج کر وہاں جو ہمارے سیکنڈری کے طالب علم ہیں ان کی کردار سازی میں اپنا کردار ادا کرے۔ والسلام۔